السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کیا بات کروں آپ سے؟ آج تو 23 مارچ تھا۔ آج آپ نے یوم پاکستان منایا ہوگا، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر زرداری جو ہیں انہوں نے بڑے لوگوں کو اوارڈ دیے ہیں۔ لوگوں کی اتنی اتنی خدمات ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں۔ اور چلیں، آج میں اس حوالے سے آپ سے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، کوئی نئی بات۔ آپ کو ہر ٹائم نئی باتوں کی تلاش ہوتی ہے، تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 23 مارچ والی سٹوری کیا ہے، یہ ہم نے کب منانا شروع کیا، اور جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ یہ 23 مارچ وہ نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ کے منا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لاہور میں ایک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بڑی ہماری پریسٹیجیس ادارہ ہے، اور ادھر ایک ٹیچر جو ہے نا، اس کے ساتھ بڑی بری ہوئی ہے۔ یعنی کہ ایک استاد ہے، اس کو آ کے اس کی جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس کی چھتر پریٹ کی ہے، اس کے ساتھ اس کو کافی مارا ہے، اور جو ہے الزام آیا ہے ہراسمنٹ کا، اور اس کے حوالے سے ایک کمیٹی بنی ہے۔ تو گیم کیا چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اندر کی سٹوری کیا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، ایک میڈیا آرگنائزیشن ہے، اس کا بینک اکاؤنٹ فریز ہو گئے ہیں، اور بینک اکاؤنٹ کس طرح فریز ہوئے ہیں کہ ان کے ایک ایڈیٹر نے اپنی مینجمنٹ کے خلاف کیس کر دیا ہے، اور ان کے بینک اکاؤنٹ فریز ہو گئے ہیں۔ یہ کون سی کیا گیم کیا ہے، یہ کون سی سٹوری ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بھائی جان چینل تو سبسکرائب کرو نا، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹلی آن کرو، ٹھیک ہے، تاکہ اسی گل شروع کر سکیے۔ تو میں آ جاتا ہوں واپس۔ تو واپس جو ہے میرے حال 23 مارچ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ تو لوگ جو ہے نا بڑا شوق سے منا رہے ہوتے ہیں کہ آج کے دن قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، آج کے دن نئے پاکستان کا ایک ہم نے عزم کیا تھا، اور ہم جو ہے اس کی یاد میں منا رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم اس چکر میں نہیں منا رہے۔ یہ کیا گیم ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میری بات کو سنجیدگی سے سننا ہے، اور یہ جا کے آپ ادھر ادھر چیک بھی کیجیے گا پھر۔ ناظرین، یہ جو 23 مارچ ہم نے منانا شروع کیا، یہ ہم نے 1956 میں شروع کیا۔ اس سے پہلے پاکستان بن چکا تھا۔ پاکستان تو 1947 میں بنا تھا نا، تو یعنی چلیں 14 اگست کو بن گیا، تو اس ٹائم تو مارچ گزر چکا ہوگا۔ تو 1948 میں 23 مارچ آیا، نہیں منایا گیا۔ 1949 میں، 1950 میں، 1951 میں، 1952 میں، 53 میں، حتیٰ کہ یعنی کہ 56 سے پہلے تک 23 مارچ نہیں منایا گیا۔ اور جب 1956 میں 23 مارچ منایا گیا، تو اس ٹائم جو ہے ہوائی جہازوں کے ذریعے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے، اور وہ قرارداد، وہ یہ یوم پاکستان کے پمفلٹ نہیں تھے، وہ یوم جمہوریہ کے پمفلٹ تھے۔ ہوں آئی گل دی سمجھ آئے نہیں آئے گی آپ کو، آگے جا کے پتہ چلے گا۔ وہ یوم جمہوریہ کے پمفلٹ تھے کہ ریپبلک ڈے کے طور پہ منا رہے تھے۔ وہ ریپبلک ڈے کیا تھا کہ 23 مارچ 1956 کو ہماری برطانیہ کے ساتھ جو طلاق ہے وہ ایک مؤثر ثابت ہوئی تھی۔ مؤثر اس سینس میں کہ ہم نے جو پہلا اپنا آئین بنایا تھا وہ کب نافذ ہوا تھا؟ وہ بن گیا تھا فروری 1956 میں، لیکن وہ اس کا نفاذ جو ہے وہ 23 مارچ 1956 کو ہوا۔ تو ہم یوم جمہوریہ منا رہے تھے، لیکن پھر یہ ہے کہ کوئی 2-3 سال بعد ہمارے ساتھ ہو گیا مذاق، اور وہ یہ تھا کہ اکتوبر 1958 میں ایوب خان، ایک خوبرو ہمارے ہینڈسم جنرل جو ہیں، ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ مارشل لا لگا دیا جائے۔ تو یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا، انہوں نے مارشل لا لگا دیا۔ پھر اب ہمارے پاس جو ہے نا کوئی جواز ہی نہیں بچا کہ ہم 23 مارچ جو ہے اس کو یوم جمہوریہ کے طور پہ کیسے منائیں۔ اب اس کے بعد جو جرنلسٹ تھے جو کہ ایوب خان کے قریب تھے، انہوں نے بھی کوئی جگاڑ لگانا شروع کر دیا کہ اب 23 مارچ کی کیا تجھی تلاش کی جائے۔ 23 مارچ نے کسی نہ کسی شکل منانا ہے، تھا کوئی نہ ہی بدل دو۔ تو وہ طریقہ پھر یہ اختیار کیا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ جو 14 اگست کو مناتے تھے وہ ہم مناتے تھے ایز اے یوم پاکستان۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو نا یوم آزادی کر لیتے ہیں، کیونکہ اس دن جو ہے 14 اگست کو ہم آزاد ہوئے تھے۔ وہ بھی ایک علیحدہ ہے کہ 14 کو ہوئے تھے یا 15 کو ہوئے تھے، تو یا آزاد ہوئے بھی تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ تو خیر یہ ہے کہ وہ 14 اگست کو ہم اس ٹائم مناتے تھے یوم پاکستان کے طور پہ۔ تو اب چونکہ یوم جمہوریہ جو ہے یعنی کہ وہ تو مارشل لا کی نظر ہو گیا،
اب نہ ہم جمہوریت کی کوئی اگر یوم مناتے تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر جو ہے جمہوریت کی باتیں ہوتی کہ یار جمہوریت بحال ہونی چاہیے، تو یہ بھی ایک مقصود نہیں تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ 23 مارچ جو ہے اس کو یوم پاکستان کر دیا گیا، اور جو 14 مارچ تھا، 14 اگست جو تھا، اس کو ہم نے یوم آزادی کے طور پہ منانا شروع کر دیا۔ آپ کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ اب یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ قوم کے جو اپنی لوگوں کو پوری تاریخ بھی نہیں بتاتی کہ یہ چیزیں یا دن ہمارے کیسے شروع ہوئے، اور ادھر بھی لوگوں کو غلط فہمی میں رکھتی ہے، مس گائڈ کرتی رہتی ہے۔ تو وہ میں بتا رہا تھا کہ اس ٹائم کوئی اداریے وغیرہ بھی آئے جی کہ یار 23 مارچ کو تو ہم نے کوئی قرارداد پاکستان بھی منظور ہوئی تھی، تو اس کا نام جو ہے کوئی اس دن کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے۔ تو خیر ہم جو ہے نا تب سے ملا رہے ہیں، اور ہم جو ہیں آج بڑے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ 23 مارچ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں قرارداد پاکستان کے حوالے سے، لیکن اس کو جو منانے کا سلسلہ ہے وہ یوم جمہوریہ کے طور پہ شروع ہوا، اور وہ جو آئین پہلا نافذ ہوا اس کی وجہ سے شروع ہوا۔ اب یہ ہے کہ آج تک یہ بدل نہیں سکا۔ آپ کے نالج میں ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو انہوں نے قانون ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ایک آمر کی نشانی تھی، وہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ قانون غلط ہو، بس یہ ہے کہ آمر کی نشانی تھی کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ اب یہ ہے کہ جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ یہ دن والی، تو اس کو جو ہے نا وہ آمر ہو یا وسیم ہو، یعنی کہ وہ اس کو ختم نہیں کرتے۔ اور اس کے لیے ایک کوشش جو ہے ہمارے ایک بیوروکریٹ تھے وہ جن کو آج حال ہی میں ارسا کا چیئرمین لگانے لگے، تو پیپلز پارٹی والے جو ہے نا انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو ظفر محمود صاحب ہیں، ظفر محمود صاحب جو ہے نا یہ کیبنٹ سیکرٹری تھے، اور یہ 2009 کی بات ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ تو انہوں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یار جو ہے نا یہ بڑی ایک تاریخی غلطی چل رہی ہے، تو میرے خیال ہے اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور جمہوریت جو ہے اس کی سروس بھی ہو جائے گی۔ ہم جو ہے ایک جمہوریت کا دن منایا کریں گے سالانہ، اور ادھر چلیں کوئی جمہوریت پہ کچھ اور باتیں ہو جائیں گی۔ تو آپ جو ہے، اور ویسے بھی جو ہے یعنی کہ اس کا آغاز بھی ایز اے یوم جمہوریہ ہوا تھا 23 مارچ کا، تو آپ اس کو کریکٹ کر دیں۔ لیکن جو اس ٹائم کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی کہ جمہوریت ابھی کمزور ہے، جمہوریت نو ذرا بادام فضام کھوا لین دیو، اور انہوں ذرا کو بڑا چھوٹا گوشت کھوانے ہیں، ذرا تھوڑی طاقتور ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو منانا شروع کریں گے۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ ابھی انہوں نے ارسا کا چیئرمین ان کو اس لیے نہیں لگایا جی کہ وہ والا غصہ تھا، وہ نہیں تو بات پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ اب پیپلز پارٹی کو کیا خیال آیا کہ ان کو کیوں نہیں لگانا چاہیے، بیسیکلی جو اس حوالے سے فیصلہ جو ہے موجودہ گورنمنٹ آنے سے پہلے ہو گیا تھا، اس کو اب امپلیمنٹ ہونا تھا، تو خیر اعتراض ہو گیا، اور وہ معاملہ جو ہے کوئی انہوں نے آرڈیننس نیا لے کر آئے تھے جس میں پہلے کوئی چیئرمین جو ہے وہ کوئی ایک سال کا ہوتا تھا، اس کو میرے اہل ابھی جو 4 سال یا 5 سال کی ایک پوسٹ کر دی تھی۔ اینی وے یعنی کہ یہ اس سے ہٹ کر ہے، میں نے آپ کو ایز اے ریفرنس بتایا کہ یہ وہ ظفر صاحب ہیں، انہوں نے اس ٹائم کیا تھا۔ ظفر صاحب کسی ٹائم جنگ میں کالم بھی لکھتے تھے، بہت اچھے کالم لکھتے تھے، بڑے معلوماتی ہوتے تھے، اور ان کے کالم ایسے کالم ہیں کہ جن کا کالموں کا مجموعہ شائع ہونا چاہیے، کہ جس میں نا جن کو آپ کوئی سالوں بعد بھی پڑھے نا تو اس میں کئی نئی چیزیں ملتی ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر ہسٹری پہ ان کی اپنی یادداشتیں، مختلف چیزیں جو انہوں نے سول سروس میں دیکھیں تو زیادہ تر ان سے ریلیٹڈ ہوتی تھی، مجھے تو بہت زیادہ معلوماتی لگتے تھے۔ تو خیر یہ میں آپ کو 23 مارچ کی سٹوری سنا رہا تھا۔ یہ جو ہے نا پلے باندھ لو، اور آئندہ جو ہے نا ہر دفعہ بات کیا کریں، کیا پتہ یہ بات جو ہمارے ولاگ سے شروع ہوئی ہے کسی دن جو ہے ہم اس کو یوم جمہوریہ کے طور پہ منانا ہی شروع کر دیں۔ تو ناظرین ہم آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف کہ کل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، آپ کے نالج میں ہوگا کہ گورنمنٹ کالج ایک بڑی ایک ڈریم انسٹیٹیوشن سمجھا جاتا ہے۔ ہر بچہ جو لڑکا میٹرک کرتا ہے، یعنی ہمارے ٹائم پہ ایٹ لیسٹ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں گورنمنٹ کالج میں داخلہ مل جائے۔ اب پتہ نہیں گورنمنٹ کالج میں لوگ ہر کدھر داخلہ چاہتے ہیں، لیکن اس ٹائم کی یہ خواہش تھی کہ بڑا ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ تھا۔ تو ادھر کے حوالے سے ہے کہ ادھر کوئی ایک ٹیچر ہیں انگلش کے جن کا نام ہے محبوب احمد، اور کل کوئی لڑکیاں آئی ہیں ان کے کمرے میں، وہ کوئی لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی میٹنگ کر رہے تھے یا کوئی ریسرچ کی کلاس لے رہے تھے یا کیا کر رہے تھے، انہیں آ کے تے لال لتر تے انہیں مارنے شروع کر دیتے، ان کو ان پہ مختلف چیزیں، کوئی گملہ پڑا ہوا ہے تو وہ بھی ادھر پھینکا، کوئی اور چیز ہے وہ پھینکی، پھر جوتے جو ہیں اوپر سے مارنے شروع کر دیے ان کو بے غیرت، اور اس طرح کی کوئی گالیاں بھی دیں۔ اور جو ہے نا ٹیچر صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی انتہائی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کوئی آگے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، یا تو شرافت ہے یا یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، یہ وقت بتائے گا۔ ابھی ان پر کوئی 3 رکنی ایک کمیٹی بنی ہے، تینوں جو ہیں وہ خواتین پر مشتمل ہیں۔
وہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کریں گی. اس کمیٹی کی سربراہ جو ہیں وہ اس جو کیا نام ہے جو ہراسمنٹ کے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کی جو انچارج ہیں یعنی کہ وہ اس کی سربراہ ہیں جو اس کمیٹی کو دیکھ رہی ہیں, تو وہ اس ایشو کو وہ اس ایونٹ کو انویسٹیگیٹ کریں گی. اب یہ ہے کہ جو میں نے پھر کوئی اور لوگوں سے بات کی, پتہ چلا کہ ادھر بھی نا کوئی 2 گروپ بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے, یہ واقعہ ہوا ہے, لیکن اس کو پھیلانے میں ایک دوسرا گروپ تھا اسی ڈپارٹمنٹ میں, انگلش ڈپارٹمنٹ میں, انہوں نے بھی اس کو کافی ایمپلیفائی کیا ہے. ویسے بھی اس طرح کی بات جو ہے وہ اگر کوئی گروپ بھی ایمپلیفائی نہ کر رہا ہو تو یہ تو جناب بڑی دور دور تک جاتی ہے. لوگ تو اس طرح کی, میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے, کوئی لوگ اس طرح کی تلاش بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ خواتین جو ہیں یعنی کہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس معاملے میں بڑی ووکل تھیں. اس سے ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ جو وہ پروفیسر صاحب ہیں ان کی متاثرین فیمیل اسٹوڈنٹ کی تعداد کافی ہے. میں اب جو ہے ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, یعنی کہ میں نے جو ادھر ادھر سے جو مجھے جو اسٹوڈنٹ سے یا کوئی ٹیچر سے کچھ سے میری بات ہوئی ہے ادھر, جو انہوں نے مجھے بتایا ہے, میں میرے حال ہے کہ اس واقعے کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ جو انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے وہ اس میں کیا ہے. لیکن انتہائی افسوسناک ہے, اور جو ٹیچر ہیں یعنی کہ ان کو بھی میرے حال ہے کہ کچھ اپنے عہدے کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ایک پورے جو ایک ادارہ ہے اس کے لیے ایک بات سے شرم بھی ہے, اور جو اوور آل استاد کا ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کے لیے بھی یہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے ان کی جو یہ حرکت ہے. اب یہ ہے کہ ہم اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کو میز تو نہیں کھڑ گیا؟ تو تیسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جی, کہ ایک نیوز آرگنائزیشن ہے, بڑی اچھی نیوز آرگنائزیشن ہے. ایسی نیوز آرگنائزیشن ہے کہ جو ایک دور دراز کے علاقوں سے بھی خبریں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کا نام ہے لوک سجاگ. اور لوک سجاگ جو ہے اس کے اکاؤنٹ ہو گئے ہیں فریز, اور ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کا نام ہے طاہر مہدی. طاہر مہدی صاحب کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ بھی فریز ہونے جا رہے ہیں. اور یہ فریز کیوں ہو رہے ہیں کہ ایک عدالت نے, پشاور کی ایک ڈسٹرکٹ کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ فریز کیے جائیں. عدالت نے کیوں آرڈر کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ ہیں, وہ بھی بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, ان کا نام ہے غلام دستگیر. وہ ان کے ایڈیٹر تھے نارتھ ایریا کے, نارتھ ریجن کے لوک سجاگ کے ایڈیٹر تھے. جو غلام دستگیر ہیں وہ پہلے ہیرلڈ میگزین ہے, بڑا اچھا ایک میگزین تھا, اس میں وہ کام کرتے رہے ہیں. وہ میگزین تو ہو گیا بند, ڈان اخبار کا میگزین تھا. اس سے پہلے وہ نیوز میں بھی کام کرتے رہے ہیں. تو جو غلام دستگیر ہیں انہوں نے کیس کیا ہے. انہوں نے کیس اس لیے کیا ہے کہ بیسیکلی جو ان کی مینجمنٹ ہے انہوں نے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا سروس سے. ان کی جو کانٹریکٹ ہے وہ ختم ہونے میں ابھی کوئی 2 ماہ رہتے تھے, اور مینجمنٹ جو ہے اس نے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا. وہ کہیں کوئی ایک فیلوشپ کے سلسلے میں کوئی یو کے جا رہے تھے, اور ان دنوں میں ایک دن پہلے ان کے ٹرمینیشن کا لیٹر ایشو ہوا, اور وہ اوپر جو ہے نا ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچے تو ان کو وہ لیٹر ملا, اور ادھر ان کو کافی ایک ذہنی کوفت بھی ہوئی, اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایک میرا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے یا کانٹریکٹ کی جو کلازز ہیں اس کے مطابق یہ اس ڈسگریسفل طریقے سے مجھے فارغ نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے عدالت میں چیلنج کیا تھا. عدالت نے ان کو جو لوک سجاگ کی مینجمنٹ ہے ان کو 3-4 نوٹس جاری کیے, اور وہ پیش نہیں ہوئے. تو اس بنیاد پہ انہوں نے اب جو ہے ان کے اکاؤنٹ فریز کرنے کا آرڈر کر دیا ہے. جو لوک سجاگ کا اکاؤنٹ ہے وہ فریز ہو گیا ہے. اب طاہر مہدی صاحب جو ہیں ان کا اکاؤنٹ بھی عدالت کا آرڈر تو ہے کہ اس کو فریز کیا جائے. اب یہ ہے کہ میں یہ خبر سنا بھی رہا ہوں لیکن مجھے اس چیز کی خوشی نہیں ہو رہی. خوشی اس لیے نہیں ہو رہی, طاہر مہدی صاحب جو ہیں یعنی کہ وہ بھی اچھی شہرت کے ہیں, بڑے ریسرچر, اعلیٰ پائے ریسرچر ہیں. زیادہ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بھی کام کیا ہوا ہے. جرنلسٹ بھی ہیں, آج کل بھی وہ جرنلزم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, بڑا پیشنیٹ بھی ہیں. جو غلام دستگیر ہے وہ بھی بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں. اب یہ والا جو معاملہ ہوا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, اور اس ان کی جو آپس میں کوئی کشمکش ہے, چپکلش ہے, اس کے نتیجے میں میرے حال جو لوک سجاگ ہے وہ بھی متاثر ہوگا. لوک سجاگ ایک اچھی آرگنائزیشن ہے اس سینس میں کہ وہ ان خبروں پر توجہ دے رہے ہیں جن پہ عام طور پہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا بھی توجہ نہیں دے رہا ہوتا. اور دوسرا, دور دراز کے علاقوں سے بہت سارے جو بچے بچیاں جو جرنلزم میں نئے ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہو رہی ہیں جو کہ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آئی وش دیم ویل. مجھے افسوس بھی ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ اس کی نظر, ایک لوک سجاگ کو اس کی نظر نہ کریں, اور یہ معاملات ان کے آپس میں اچھے طریقے سے طے ہو جائیں, اور لوک سجاگ جو ہے وہ آگے
گرو کرے، اور اس طرح کی اور آرگنائزیشنز کی، جرنلزم کی آرگنائزیشنز کی ضرورت ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا ڈیموکریسی ڈائز ان ڈارکنیس، یہ ایک لوگو ہے، سلوگن ہے جو واشنگٹن پوسٹ کا. تو جو میڈیا ہے، میڈیا کی ایک ڈیموکریسی کے حوالے سے اس لیے ضرورت ہے کہ لوگوں تک صحیح معلومات پہنچیں، اور اس تک پہنچانے کے لیے جو نان پرافٹ غیر منافع بخش قسم کی آرگنائزیشنز ہیں جیسے لوگ سجاگ ہیں، یہ ایک اچھا کام کر رہے تھے. تو یہ ایسی آرگنائزیشن چلتی رہنی چاہیے. مجھے دیں اجازت، خدا حافظ.